اس وقت یہ ہے کہ اصل نماز یہی ہے، یہ سورہ فاتحہ، کہ حضور نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی کوئی نماز نہیں ہے جس نے کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی۔ اب اس سے ہمارے ہاں ایک بڑا اختلاف پیدا ہوا، وہ نوٹ کر لیجیے۔ ایک رائے یہ ہے، آپ اگر علیحدہ نماز پڑھ رہے تو ظاہر بات ہے کہ آپ کو ہر رکعت میں خود پڑھنی ہی پڑھنی ہے سورہ فاتحہ۔ کہ باجماعت پڑھ رہے ہیں، اب کیا شکل ہو، امام پڑھ رہا ہے سورہ فاتحہ تو کیا مقتدی کو بھی پڑھنی چاہیے؟ اس حدیث میں جو الفاظ کی شدت ہے اس کی بنا پر رجحان یہ ہوتا ہے کہ یقیناً اس صورت میں ہر شخص کو لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے کہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی، قرات نہیں کی، اس کے کوئی نماز ہی نہیں۔ تو یہ موقف ہے امام شافعی کا، یہی مسلک ہے ہمارے اہل حدیث بھائیوں کا، کہ آپ چاہے اکیلے نماز پڑھ رہے ہو، چاہے امام کے پیچھے پڑھ رہے ہو، اور چاہے امام جو ہے وہ جہری رکعت پڑھا رہا ہے اور چاہے سری رکعت پڑھا رہا ہے۔ خاموشی والی رکعت سورہ، آپ کو معلوم ہے کہ نماز جو ظہر اور عصر کی ہے تو چاروں رکعتیں جو ہے وہ سری ہے، مغرب کے اندر آ کر دو جہری ہیں ایک سری ہے، عشاء میں آ کر دو جہری ہیں دو سری ہیں، سورہ اور نماز فجر کے اندر دونوں جو ہیں وہ جہری ہیں۔ تو چاہے جہری ہو چاہے سری ہو، آپ کو بھی لازماً جو مقتدی ہے اسے بھی سورہ فاتحہ پڑھنی ہوگی۔ اب اس کے لیے انہوں نے یہ طریقہ جو ہے تلقین کیا ہے کہ امام تیزی سے نہ پڑھے، رک رک کر پڑھے، الحمدللہ رب العالمین، اس کے بعد اتنا وقفہ دے دے کہ جو مقتدی ہے وہ بھی کہہ لے اپنے دل میں، یا اب پڑھ لے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ تو یہ رک رک کر پڑھنا، خاص طور پر اگر آپ کو موقع ہوا ہو کسی اہل حدیث امام کی امامت میں نماز ادا کرنے کا، تو آپ دیکھیں گے کہ بڑا فرق ہے۔ ہمارے جو حنفی امام الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، چار آیتیں جو ہے وہ بھی ایک ساتھ میں پڑھ جائیں گی، لیکن یہ کہ عام طور پر جو اہل حدیث حضرات ہیں وہ رک رک کر ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے ہیں، ترتیل کے انداز میں پڑھتے ہیں۔ یا پھر دوسری شکل انہوں نے ایک اور کی، یہ آپ سعودی عرب میں جب کبھی نماز پڑھیں گے اور آپ پڑھی ہو آپ نے، تو وہاں آپ دیکھیں گے کہ امام جو ہے وہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی 1 منٹ جو ہے خاموش رہے، تاکہ آپ اب جو مقتدی ہیں وہ اس وقفے میں وہ اب سورہ فاتحہ پڑھ لیں، پھر وہ قرات کرے گا، کوئی اور آیات اس نے شامل کرنی ہے تو بعد میں شروع کرے گا، درمیان میں وقفہ ہو۔ لیکن ایک مسلک یہ، اور یہ مسلک جو ہے یہ در حقیقت قرآن مجید کی ایک آیت کے اوپر مبنی، سورہ اعراف کے آخر میں فرمایا گیا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو توجہ سے اسے سنو، خود خاموش رہو۔ اب یہ قرآن مجید کی آیت ہے، اس کے بنا پر ایک رائے یہ ہے کہ آپ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے، پڑھا جا رہا ہے سنو اس کو، خود خاموش رہو۔ اور اس کے لیے وہ دلیل دیتے ہیں کہ یہ شکل ایک وفد کی سی ہے، جیسے کسی بڑی شخصیت کے پاس اگر آپ کا کوئی وفد جاتا ہے، 8-10 افراد ہیں، ان میں سپوکس مین ایک ہوتا ہے، وہ بات کرتا ہے، باقی سب لوگ موجود رہتے ہیں، سنتے ہیں۔ اسی طریقے سے امام جو ہے وہ گویا کہ آپ کا نمائندہ ہے، اور وہ پڑھ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو امام کی قرات ہی آپ کی بھی قرات ہو گئی۔ گویا کہ اس آیت سے، اس حدیث سے اختلاف نہیں ہے، اس کی تعبیر سے اختلاف ہے کہ امام کا قرات کر لینا در حقیقت مقتدیوں کی طرف سے بھی قرات ہے۔ اس میں جو حنفی مسلک ہے وہ بہت سخت ہے، اور وہ یہ ہے کہ چاہے سری نماز ہو اور چاہے جہری ہو، ہر کسی بھی حالت میں مقتدی جو ہے وہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا۔ اب اس میں ذرا سا سوال پیدا ہوتا ہے کہ جہری رکعت میں تو اس آیت کا اطلاق ہو جائے گا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، سری میں تو اس آیت کا اطلاق نہیں ہوتا۔ بہرحال یہ مسلک ہے امام شافعی کا، ایک انتہا پر ہے، ہر صورت میں سری ہو یا جہری ہو آپ کو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، اور امام ابو حنیفہ دوسری انتہا پر ہے کہ چاہے سری ہو چاہے جہری ہو کسی شکل میں نہیں پڑھ۔ امام مالک کا مسلک ہے درمیان میں، اور میں اس میں کوئی جھجک محسوس نہیں کرتا کہ میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ میں اس پر عمل پیرا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ جہری نماز میں خاموش رہو اور سنو، اس آیت کا اطلاق ہو جائے گا جب بلند آواز سے پڑھ رہا ہے امام، تو پوری توجہ فاستمعوا لہ، اپنی پوری توجہ کو اس کے سننے کے اوپر مرکوز کر دو اور خود خاموش رہو۔ سری رکعت میں البتہ جبکہ وہ بھی خاموشی سے پڑھ رہا، آپ بھی خاموشی سے پڑھ۔ بہرحال ان چیزوں میں میں نے یہ سب کو بیان کیا ہے، تو اس سے جو میرا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ معلوم ہو جائے کہ اس میں کوئی بڑی بنیادی بات نہیں ہے، نہ یہ کہ جو حنفی ہیں وہ اس حدیث کا انکار کرتے ہوں کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کیسے وہ انکار کریں گے، اور نہ ہی کوئی جو حنبلی ہے یا اہل حدیث ہے
وہ قرآن کی اس آیت سے جو ہے وہ اختلاف کر سکتا ہے کہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، لیکن یہ کہ اس کے پھر اس سے جو احکام کا استنباط ہے اس میں اختلاف ہو جاتا ہے، تو اس کو نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ کوئی بہت بڑی اہمیت والی بات ہے۔ بات کہ جو فرض نماز ہے اصل اہمیت اس کی ہمارے ہاں عام طور پر مذہبی حلقوں میں اور خاص طور پر جو ذرا متصوفانہ انداز کے رنگ کے لوگ ہوتے ہیں، وہ فرض کو تو بس ایسے ہی ادا کر لیتے ہیں جیسے بس اس کی کوئی اہمیت نہیں، بلکہ بعض لوگ وہ بھی ہیں کہ جو فرض کو ترک کر دیتے ہیں، نوافل پر سارا زور ہے، صرف رات کی نماز پر زور دیا جا رہا ہے، فرض نمازوں یہ ہم نے دیکھے ہیں، ایسے لوگ بالفعل دیکھے۔ یہ تمام چیزیں جو ہے در حقیقت اس پھر راہ نبوت سے انسان کو ہٹا دینے والی۔ فرض کتنا فرض، نفل کتنا نفل۔ نوافل کے بارے میں جو ہے شریعت سے ثابت ہے، وہ تہجد بھی نافلۃ لک حضور کے لیے تو لازم تھی، باقی کے لیے لازم، جو قیام اللیل شروع میں تھا وہ لازم نہیں ہے۔ ہاں رمضان مبارک میں اس کی تشویق ہے، ترغیب ہے، وہ خاص ایک مہینہ ہے، اس میں دن میں کھانا پینا جو ہے وہ حرام کیا گیا، تو رات کو 2/3 رات یا 1/3 کم سے کم 1/3 رات جاگو اللہ کے قرآن کے ساتھ، اللہ کی کتاب کے ساتھ۔ تو یہ اصل میں جو توازن ہے یہ جو ہے بہت ضروری ہے۔ ارأیت اذا صلیت الصلوات مکتوبات، حضور آپ نے دیکھا، غور فرمائیے کہ اگر میں جو فرض نمازیں ہیں وہ ادا کروں، اب مثلا ایک حدیث مجھے اور یاد آئی، فرض نماز کی اہمیت کو بیان کرنے کی حضور نے فرمایا جس شخص نے عشاء کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ادا کی اور پھر فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ادا کی، اس کے لیے پوری رات کا قیام لکھ دیا جائے، فرض کی یہ اہمیت۔ تو اذا صلیت المکتوبات صلوات المکتوبات وصمت رمضان، اور میں روزہ بھی رمضان کے روزے رکھ دو، باقی روزہ رکھنا آپ کی مرضی پر ہے، رکھے ٹھیک ہے، لیکن وہ جو لازم نہیں ہے۔ نجات کے لیے لازم جو بیس لائن ہے وہ جو عبادات فرض، اس کے بعد جتنا آدمی اضافہ کر سکے، حالات کو بھی دیکھیں۔ بعض حالات ایسے ہوں گے کہ اس میں اصل اہمیت جہاد کی ہو جائے گی، قتال کی ہو جائے گی۔ اب ایسا حال بھی ہو سکتا ہے کہ اسلامی نظام قائم ہے، اسلامی حکومت قائم ہے، نظام خلافت قائم ہے، تو اب قتال کا معاملہ جو وہ حکومت کے ذمہ ہے، حکومت انتظام کرے گی۔ اگر کہیں 10,000 آدمی چاہیے، 10,000 آدمی نکل آئے جانے کے لیے، تو باقی آرام سے گھر میں سوئیں یا نوافل پڑھیں، ساری رات کھڑے رہیں، ٹھیک ہے، یہ تقرب بالنوافل کا موقع ہوگا۔ لیکن اگر اللہ کا دین جو ہے وہ مغلوب ہے، پامال ہے، اسے پاؤں تلے رودا جا رہا ہے، شریعت کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں، عوامر کا استہزاء ہو رہا ہے، اور جو منکرات ہیں ان کی تبلیغ ہو رہی ہے، اس وقت آدمی نوافل میں لگا رہے، وہاں تو فرض ہو جائے گا، امر بالمعروف نہی عن المنکر، جہاد، اس کی جو بھی تقاضے ہو، اس وقت سارے تقاضے اس کو بیان کرنے کا موقع نہیں، اس اصل سے وہ اس فرض کو ترک کر کے نوافل میں لگیں گے، یہ نوافل منہ پر نہیں مارے جائے۔ اس کو بہت زیادہ نمایاں کرنے کے لیے میں مثال دیتا ہوں، ذرا سوچئے، جب دامن احد میں معرکہ جاری تھا اور صحابہ کی جان پر بنی ہوئی تھی، خود حضور کی جان پر بنی ہوئی تھی، آپ کو معلوم آپ زخمی ہوئے ہیں اور اتنا خون آپ کا بہہ گیا ہے کہ آپ بے ہوش ہو گئے ہیں، اور خبر ہو گئی کہ آپ کا تو انتقال ہو گیا، شہید ہو گئے۔ اس وقت اگر کوئی شخص مسجد نبی میں بیٹھا ہوا درود کی تسبیح پڑھ رہا ہو، یا کوئی اور نوافل ادا کر رہا ہو، یا قرآن پڑھ رہا ہو، تو اس کے بارے میں کیا حکم آپ کا ہوگا؟ پکا منافق، حالانکہ کام تو وہ اچھے کر رہا ہے۔ درود کی کتنی فضیلت آئی ہے، اور نوافل ہے یا قرآن کا پڑھنے کا ایک ایک حرف کا 10 نیکیوں کا ثواب ہے۔ ہوتے ہوتے بات یہاں تک پہنچی کہ عبادت کا مطلب ہے نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ اب پہلی بات تو یہ سوچئے، کیا انسان ہر وقت نماز پڑھتا ہے، ہمیشہ روزہ رکھتا ہے؟ جب اللہ کہہ رہا ہے میں نے تو پیدا ہی کیا میری عبادت کے لیے، کوئی اور کام اگر وہ کر رہا ہے تو وہ میرے مقصد تخلیق کے خلاف کر رہا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے تو جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ میری عبادت کریں۔ تو اصل میں بات کیا ہے، یہ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ یہ بھی عبادات تو ہیں، اصل عبادت کچھ اور ہے۔ اصل عبادت کیا ہے؟ عبد کہتے ہیں غلام کو۔ غلام پچھلے زمانے کا تصور کیجئے، یہ ایسا نہیں تھا جیسے آپ کسی کو ملازم رکھ لیں، آج امپلائر امپلائی ریلیشن شپ یہ اور ہے۔ آپ نے کسی کو ملازم رکھا ہے، فرض کیجئے دہاڑی پر رکھا ہے، وہ 8 گھنٹے کام کرے گا، پھر چھٹی کرے گا، اس کے بعد وہ آپ کا کوئی تابع نہیں ہے، آپ کا غلام نہیں ہے، بلکہ آپ کا بھی ایک ہی ووٹ ہوگا، جب الیکشن ہوگا اس کا بھی ایک ہی ووٹ ہوگا۔ تو اصل میں
غلام جو ہوتا تھا وہ ہما وقت، ہما تن، ہما جہد، ہما وجوہ بندگی کرتا تھا، اطاعت کرتا تھا۔ ملازم کہہ سکتا تھا کہ میرے تو اوقات ختم ہو گئے، آپ نے کسی کو رکھا خانسامہ کی حیثیت سے، اور فرض کیجئے ابھی فلش سسٹم نہیں آیا تھا تو بیت الخلاء جو ہے آپ جس طرح کے ہوتے تھے سب کو یاد ہے، کسی دن بھنگن نہیں آئی آپ کہیں اس سے خانسامہ سے کہ ذرا جاؤ بیت الخلاء صاف کراؤ، وہ صاف کہے گا صاحب میں آپ کا، میں تو خانسامہ ہوں، میں آپ کو کھانا پکا کر دینے کا پابند ہوں، میں یہ آپ کا بیت الخلاء صاف کرنے کا تو پابند نہیں ہے، کہے گا کہ نہیں کہے گا؟ لیکن غلام نہیں کہہ سکتا، غلام تو ملکیت ہے، وہ 24 گھنٹے کا مطیع ہے، جو کام کہا جائے کرنے پر مجبور ہے، انکار نہیں کر سکتا۔ اور آپ کو معلوم ہو ایک اور بات ہونی چاہیے کہ غلام تو خود مملوک ہوتا ہے، اس کی ملکیت کوئی نہیں ہوتی۔ آقا نے کوئی اگر کوٹھڑی دے دی ہے کہ تم رات کو اس میں سو جایا کرو تو کیا وہ اس کوٹھڑی کا مالک ہو گئے؟ آقا نے کوئی چارپائی دے دی ہے اس پر سویا کرو تو کیا چارپائی کا مالک ہو گئے؟ قتل نہیں، خود مملوک ہے۔ اور پچھلے زمانے میں غلاموں کا معاملہ کیا تھا؟ آقا جب چاہے ذبح کر دے، قتل کر دے، کوئی مقدمہ نہیں بنے گا، نہ 302 کا نہ 304 کا۔ کیوں؟ جیسے آپ کی بکری آپ کی ملکیت تھی، آپ نے ذبح کیا، گوشت کھا لیا، کوئی پوچھ سکتا آپ سے؟ میری بکری تھی بھائی، میں نے ذبح کیا، Who are you to ask me؟ اسی طرح غلام میری ملکیت ہے، نے قتل کر دیا، میں نے اپنا نقصان کیا ہے، میں اس غلام کو فروخت کرتا تو کچھ پیسے مل جاتے مجھے، لیکن اختیار میرا ہے، میں نے اسے قتل کر دیا۔ اس معنی میں اللہ کا غلام بن جانا، اللہ کا بندہ بن جانا۔ یہ بندہ جو ہے یہ فارسی کا لفظ ہے، عبد عربی کا لفظ ہے۔ عبد سے عبادت بنا، بندے سے بندگی بنا۔ چنانچہ شیخ سعدی کا شعر ہے مشہور، جو مسجدوں میں پہلے لکھا جایا کرتا تھا۔ آج کل تو ہمارا نئی قسم کی مسجدوں کے ڈیزائن بنتے ہیں نا، پچھلے زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ اس در کے اوپر چوکٹا بنا ہوا ہے، روز محشر کے جاں گداز بود، اولی پرسش نماز بود۔ وہ قیامت کا دن جو بہت سخت ہے، پہلا حساب نماز کا ہوگا۔ اور یہ شعر میں لکھا ہوتا تھا، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ یہ زندگی ہمیں ملی ہی بندگی کے لیے ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ تو اگر ہم بندگی نہیں کرتے اللہ کی تو شرمندگی ہی شرمندگی ہے، گویا کہ ہم اپنے مقصد تخلیق کو تو پورا نہیں کر رہے۔ آپ نے قلم بنایا تھا لکھنے کے لیے، لکھتا نہیں ہے تو اٹھا کے پھینک دیں گے، آپ اس کو کوڑے میں ڈالیں گے۔ لہذا انسان کی تخلیق اور جنوں کی تخلیق بندگی کے لیے ہوئی۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ یہ ہما وقت، ہما تن، ہما وجوہ، ہما جہد اللہ کی اطاعت، یہ ہے عبادت۔ اس عبادت کے لیے عبادات ہمیں دی گئی ہے۔ جیسے یہ اگر کھڑا ہوا ہے شامیانہ تو آپ نے دیکھا یہ جو بانس کھڑے ہوئے ہیں، یہ عبادت جو ہے اس کی چھت سمجھ لیجئے 4 ستونوں پر کھڑی ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکات۔ نماز کس لیے؟ تاکہ 5 مرتبہ تازہ کر لو اللہ سے عہد بندگی، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ کہیں بھول مت جانا، صبح ہوئی ہے پہلے اپنا اللہ سے بندگی کا عہد تازہ کر لو، پھر دکان پر جانا، پھر دفتر میں جانا، اور پھر دوپہر میں پھر نکلو، پھر تازہ کرو۔ آپ کا لنچ آور ہوگا لیکن اس میں اللہ کو پہلے یاد کرو۔ پھر جب بہت زیادہ ایکٹیویٹی کا ٹائم ہوتا ہے شام کا، پھر یاد کرو اللہ کو عصر کے وقت، پھر مغرب کے وقت، پھر رات کو عشاء۔ 5 دفعہ یاد کرو اقم الصلاۃ لذکری، کہ تمہیں یہ بات یاد رہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور ہمارا کام بندگی ہے، ہما تن، ہما وجوہ، ہما وقت اللہ کی عبادت۔ روزہ کیوں دیا؟ تاکہ نفس کے اندر جو شیطنت ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، اس نفس کو کنٹرول کرنے کی عادت ہو جائے۔ بھوک برداشت کرو، کسی وقت کھانے کو حلال چیز نہیں مل رہی تو بھوک برداشت کرو، فوراً کسی حرام شے کے اندر منہ نہ مار دو، تمہارے اندر عادت ہونی چاہیے۔ پیاس شدید لگی ہوئی ہے تو اگر کوئی صحیح مشروب نہیں ہے تو ایسا نہ کرو کہ اب کیا کریں، اب یہاں پر تو سوائے جو شراب کا کچھ ملتا ہی نہیں تو لوگ شراب ہی پیتے ہیں۔ اس کے لیے مشق کرانے کے لیے 30 دن صبح سے شام تک جائز مشروب بھی نہ پیو، جائز کھانا بھی نہ کھاؤ، تاکہ تمہارے اندر صلاحیت پیدا ہو جائے کہ باقی 11 مہینوں میں ناجائز سے تو بچو۔ یہ ہے عبادت کے ساتھ ان عبادات کا تعلق۔ ایک بڑی ہمارے اندر جو ہے نفس کی خواہش، دولت پرستی، اس کو نکالنے کے لیے صدقہ، خیرات، انفاق، خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو، تاکہ یہ دولت کی محبت دل میں سے کھرچی جائے۔ اور یہ تینوں حکمتیں جمع کر دی ہے حج کے اندر۔ حج میں احرام کے اندر پابندیاں ہوتی ہیں، وہ روزے کے مشابہ ہیں۔ بڑی رقم خرچ ہوتی ہے، یہ زکوٰۃ و صدقات کے مشابہ ہو گئی۔ اس میں تلبیہ ہوتا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو ذکر اور انفاق
اور نفس کو کنٹرول کرنا، یہ تینوں چیزیں جمع کر دی حج میں. وہ جامع عبادات، جامع العبادات. لیکن ان عبادتوں کے اوپر چھت آئے گی اسلام کی پوری، ہمہ جہت ہمہ وقت اللہ کی بندگی، اللہ کی اطاعت. یہ جو عبادت ہے، ایک بات اور نوٹ کر لیجئے، یہ عبادت جو ہے زبردستی بھی دنیا میں کرائی جاتی رہی. مثلا بنی اسرائیل پر فرعون مسلط تھا، اپنے احکام منواتا تھا کہ نہیں؟ ہم پر انگریز حاکم تھا، اپنا قانون نافذ کرتا تھا کہ نہیں؟ تم اپنے قانون رکھو گھروں میں، تمہارے کتاب میں لکھا چور کے ہاتھ کاٹو، ہم نہیں کاٹیں گے. تمہاری سنت ہے رسول کی، شادی شدہ ہو زانی یا زانیہ اس کو رجم کرو، غیر شادی شدہ 100 کوڑے لگاؤ اور اعلان برسر عام لگاؤ. جاؤ رکھو اپنے گھر پہ، آیتیں پڑھ لیا کرو، ثواب لے لیا کرو. یہاں کا ہمارا قانون چلے گا. اور ہم اطاعت کرتے تھے کہ نہیں؟ یہ اطاعت جو ہے یہ فورس تھی، زبردستی کی تھی، جبر کے ساتھ تھی. اس کو عبادت نہیں کہیں گے. عبادت وہ اطاعت ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی جو اپنی دلی آمادگی سے کی جائے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں سرشار ہو کر کی جائے. یہ ڈائمنشن جو ہے عبادت کی کہ محبت اس کا جزو لازم. اللہ لا ایمان لمن لا محبت لہ. دیکھو جس کے اندر محبت نہیں ہے اللہ کے اس کے رسول کی، اس کا کوئی ایمان نہیں. اللہ کا عشق، اللہ کے رسول کا عشق، اس سے سرشار ہو کر اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت پوری زندگی میں، یہ عبادت ہے. اور اس میں نوٹ کیجئے، اس عبادت میں اللہ کی اطاعت بھی ہے، رسول کی اطاعت بھی. نماز آپ پڑھتے ہیں کیسے پڑھتے ہیں؟ جیسے رسول نے سکھائی صلی اللہ علیہ وسلم. سلو کما رہے تو مونی اسلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے دیکھتے ہو کہ میں پڑھتا ہوں. صحابہ نے حضور کو دیکھا، تابعین نے صحابہ کو دیکھا، تبع تابعین نے تابعین کو دیکھا. یہ نسل بعد نسل تو نظام جو بنتا ہے عبادت کا، اس میں اللہ کی اطاعت بھی ہے اور اللہ کے رسول کی اطاعت. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول بار بار قرآن میں آتا، بار بار آتا. اور میں نے آپ کو بتایا کہ بہت سے رسولوں کی دعوت تو آئی ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، لیکن اسی کو دوسری جگہ پر بیان کیا گیا ان اعبدوا اللہ و اطیعون، اللہ کی عبادت کرو، میری اطاعت کرو. تو ہم تن، ہم وقت، ہم وجوہ اللہ کی بندگی، اللہ کی اطاعت رسول کے طریقے پر، یہ ہے عبادت. اس کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا. اب اس میں ابھی تک کی جو باتیں تھیں وہ تو ذرا میٹھی تھی، ذرا کڑوی بات بھی آ جائے. اگر جزوی اطاعت ہوگی تو وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے، وہ منہ پر دے ماری جاتی ہے. آپ کہیں نماز کا حکم اللہ نے دیا ہے، یہ میں پڑھتا ہوں اور اسی طرح پڑھتا ہوں جیسے کہ حضور پڑھتے تھے، ٹھیک ہے بھائی، لیکن اللہ نے سود کو حرام کیا ہے، بھائی یہ تو مجبوری ہے میری، میں کیا کروں، اس کے بغیر تو کاروبار چلتا نہیں. یہ معاملہ اب بڑا بہت مخدوش ہو گیا. اللہ کے بعض احکام کو ماننا اور بعض کو پاؤں تلے رونگ دینا، اس پر جو حکم اللہ تعالیٰ کا اس کو سمجھ لیجئے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم ہماری کتاب اور ہماری شریعت اور ہمارے قانون اور ہمارے احکام کے ایک حصے کو مانتے اور ایک دوسرے کو نہیں مانتے؟ وما جزاء من يفعل ذلك منکم، تو کوئی سزا نہیں ہے اس کی جو یہ طرز عمل اختیار کریں گے. اللہ کی اطاعت جزوی، یہ مانیں گے یہ نہیں مان سکتے، یہ کریں گے یہ نہیں کر سکتے. فما جزاء من يفعل ذلك منکم الا خزي في الحیاۃ الدنیا، اس کی سزا اس کے سوا کچھ نہیں کہ دنیا کی زندگی میں تو ذلیل اور خوار اور رسوا کر دیے جائے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ فِي أَشَدِّ الْعَذَابِ، يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونک دیے. دیکھیے یہ میرا قول نہیں، میں تو اللہ کی بات بتا رہا ہوں. پہلا حصہ آج پوری دنیا میں ہمیں نظر آ رہا ہے، ہم ذلیل و خوار ہیں. شاعر کہتے رہے ہیں آج کیوں ذلیل کے کل تک نہ تھی پسند، گستاخی فرشتہ ہماری جناب کو. دنیا میں ہر مسلمان جو ہے، ہر انسان چوتھا یا پانچواں انسان مسلمان ہے. 1/4 آف ورلڈ پاپولیشن اور 1/5 ایٹ لیسٹ. لیکن مسلمانوں کے لیے عزت کہیں نہیں، ذلت. دنیا کے معاملات میں ہم سے کوئی رائے نہیں دیتا. کسنوی پرسد کے بھیا کیسٹی تم کون ہو؟ اب G7 بیٹھیں گے، فیصلہ کریں گے، G8 ہوں گے، G9 ہوں گے، G13 ہوں گے، G15 ہوں گے، یا یہ کہ سیکیورٹی کونسل ہوگی UNO کی، وہ فیصلہ کرے گی تم کون ہو. کوئی مسلمان ملک نہ 3 میں نہ 13 میں، نہ G7 میں نہ G15 میں، کوئی بھی نہیں. ہماری پالیسیاں کوئی اور بناتے ہیں. ہمارے پاس تو کوئی کنڈولیسا رائس آ جاتی ہے یا اس سے پہلے کوئی اور آ جاتا تھا، آ کر حکم دے کے چلے جاتے ہیں یہ کرو، اور کرتے ہیں، دونوں ہاتھ جوڑ کر کرتے ہیں. یہ صورتحال کیوں ہے؟ یہ ذلت اور یہ رسوائی. اور ایک بات پر توجہ کیجئے، آج دنیا میں اس پورے گلوب میں جہاں بھی خون بہتا ہے مسلمان کا بہتا. 50 برس سے کشمیر میں اور فلسطین میں کس کا خون بہ رہا؟ بوسنیا میں کس کا بہا؟ کوسوو میں کس کا بہا؟ مقدونیہ میں کس کا بہا؟ چچنیا میں کس کا خون بہ رہا؟
فلپائنز میں کس کا خون بہ رہا ہے؟ تھائی لینڈ میں اب شروع ہو گیا ہے. ایک صوبے میں مسلمان اکثریت میں ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں علیحدہ ملک دیا جائے، ان کے اوپر گولیاں برس رہی ہیں، مارا جا رہا ہے. اس سے پہلے صومالیہ میں کس کا خون بہا تھا؟ نوٹ کر لیجئے.